چل گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ اس نے کہا قد علمت ان نظر المنطقی بالذات انما هو فی المعرف والحجت، کہ منطقی کی جو نظر ہے وہ معرف حجت میں ہے. آپ نے اس بات کا تو ذکر ہی نہیں کیا. یہ بات تو پہلے بیان نہیں ہوئی. کہیں پر اس نے کہا منطقی لا ينظر الا فی المعرف والحجت، نہیں کہا نا. تو پھر قد علمت آپ جانتے ہو. بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا ہم جانتے ہیں؟ آپ نے بتائی تو نہیں، اعتراض بنا نہیں. تو اس کا جواب یہ بات سمجھے، اس کا جواب یہ کہ اس نے پہلے بتایا ہے کہ موضوع وہ امر ہے جس کے عوارض سے ہوگی گفتگو. موضوع وہ امر ہے جس کے عوارض سے ہوگی گفتگو. ہم اس فن میں، اس علم میں جو گفتگو کریں گے موضوع کے عوارض سے کریں گے. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی، پھر موضوع بتایا کیا کہ معرف اور حجت دونوں معنی ہیں. تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ بھئی جو گفتگو ہوگی وہ معنی کے عوارض سے ہوگی. سمجھے بات کو؟ گفتگو کس کے بارے میں ہوگی؟ معنی کے عوارض سے ہوگی. تو وہاں سے بات معلوم پڑی تھی جس کو یہ کہہ رہے قد علمت، تو جان چکا ہے. نہیں سمجھے؟ تو یہ اس لیے اس نے قد علمت کہا. آپ سمجھو بھئی ہر بات صراحتاً جملہ بولنا ضروری تھوڑا ہی ہوتا ہے. کچھ باتیں صراحتاً ہوتی ہیں، کچھ باتیں آپ کو اپنی عقل سے بھی سمجھ لینی چاہیے. ہم نے تمہیں یہ بتا دیا، دو باتیں بتائی ہیں. ایک ہی بات بتائی کہ موضوع جو علم کے اندر بحث ہوگی وہ موضوع کے بارے ذاتیہ سے ہوگی. پھر تمہیں بتا دیا کہ اس کا موضوع کیا ہے. تو اب نتیجہ تمہارے سامنے خود حاصل ہو گیا کہ منطقی بحث کرے گا کس سے؟ منطقی بحث کرے گا تو معنی کے حوالے سے بحث کرے گا، معرف اور حجت کے حوالے سے بحث کرے گا. منطقی جو ہے وہ الفاظ سے بحث نہیں کرے گا، دلال سے بحث نہیں کرے گا. اعتراض سمجھے؟ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. تو یہ جو خارجی طور پر میں نے اعتراض کیا تھا اس کا آپ کو جواب بتا دیا ہے. ٹھیک ہے. تو جان چکا کہ منطقی کی نظر ہے وہ معرف اور حجت میں ہوتی ہے. توجہ ہے؟ لیکن ذہن میں رکھنا منطقی کی جو نظر بالذات ہے، منطقی کی جو نظر ہے بالذات وہ معرف اور حجت میں ہوگی. منطقی کی نظر جو بالعرض ہے اور منطقی کی جو نظر ہے بے اعتبار توقف کے ہے، دیگر فوائد کے پیش نظر ہے، وہ اور چیزوں میں ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے. سمجھے بات کو؟ جب آپ کے سامنے ایک موضوع رکھا گیا، آپ کے سامنے کسی چیز کو بھی بطور موضوع بیان کیا گیا، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں جس کسی چیز کو بطور موضوع بیان کیا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور چیز سے بحث نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے کسی اور چیز سے بذات بحث نہیں ہوگی. سمجھے نہیں؟ تو اس لیے اس نے بذات کی قید لگائی ہے. بات سمجھے؟ اور باتوں سے ہم بات کر سکتے. ہم نے منطق کی تعریف بیان کر دی ہے، اس کی طرف حاجت کا بیان کر دی ہے، اس کا موضوع بیان کر دی ہے. یہ بھی تو معرف اور حجت کے حوالے سے نہیں ہے نا. اس کے باوجود ہم نے بیان کیا، لیکن یہ بذات میں نہیں آتا. ان نظر المنطقی یہ بذات ہے، انما هو فی المعرف والحجت. نہیں سمجھو؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں منطقی کی نگاہ بذات وہ معرف اور حجت میں ہے، اور وہ دونوں معرف بھی اور حجت بھی معنی کے قبیل سے ہیں، نہ کہ الفاظ کے قبیل سے. بھائی ٹھیک ہے بھائی، آپ تو مان گئے ہماری بات، تو پھر آؤ نا اس جو ہم نے اعتراض کیا ہے تو پھر یہ کیوں لے کر آئے ہیں؟ جی تو شارح جواب دیتے ہوئے پہلے اس نے دیکھو نا، کبھی جواب کی تائید، جواب کی تائید جو ہوتی ہے مختلف طریقوں سے پیش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے بھائی، تائید کیسے پیش کی؟ کہا تائید پیش کی. بھائی دیکھو آپ سوچو، حد کا ذکر کیا جاتا ہے، فن کی تعریف کا ذکر کیا جاتا ہے، بیان حاجت بیان کی ذکر کیا جاتا ہے، جیسے اسی طرح کے وہ موضوع بیان کیا جاتا ہے. جب یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں، آپ بتائیں وہ من قبیل المانی ہے؟ نہیں، وہ تو بیان کی جاتی ہیں نا. جب وہ بیان کی جاتی ہیں تو ان پر اعتراض نہیں ہے، تو اس پر اعتراض کیوں ہے؟ بات سمجھے نہیں؟ وہ جو بیان کی گئیں ان کا کوئی فائدہ اور مقصد ہو سکتا ہے، تو اسی طرح ان کا بھی کوئی فائدہ مقصد ہو سکتا ہے. بات ہے یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ تائید اور اپنے موقف کی، اپنے جواب کی جو ہے نا وہ تقویت کے لیے اس قسم کے جملے یہ بولے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کہہ سکتے تنظیر ہے.
کما یتعارف ذکر الحد، جیسے وہ متعارف ہے ایسے ہی متعارف ہے، وہ بھی بصیرت فی شروع کے لیے، یہ افادہ اور استفادہ پہ اعانت کے لیے، نہیں سمجھ رہے معنی کریں۔ مگر جیسا کہ متعارف ہے حد، غایت اور موضوع کا ذکر ہے کتب منطق کی ابتدا میں، کہا کما یتعارف کذالک یتعارف، جیسے وہ متعارف ایسے ہی متعارف، لیکن اس کے تعارف میں مقصد اور ہے، اس کے تعارف میں مقصد اور ہے۔ اس کے تعارف میں مقصد کیا ہے؟ لیفید بصیرۃ فی الشروع، اس کے تعارف میں مقصد کیا ہے؟ لیعین علی الافادۃ والاستفادۃ، وہ بصیرت فی الشروع کا مفید ہو اس لیے وہ متعارف ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ افادہ و استفادہ پہ معاون اور مددگار ہو اس لیے متعارف ہے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ معنی کریں تاکہ مفید ہو شروع میں بصیرت کا۔ اب دیکھ لیں یہ اسی بات کی طرف آ گیا ہے۔ پہلے کیا کہا تھا بھیا مقدمہ علم کے ما یتوقف علیہ شروع فی العلم، جس پر علم میں شروع ہونا جس پر موقوف ہو وہ ہے مقدمہ۔ تو توقف بیان کرنا انتہائی دشوار ہے، کتبی وغیرہ میں بیان کیا گیا انتہائی دشواری ہے۔ آ کر یہیں کھڑے ہونا پڑتا ہے کہ بھائی علم میں شروع ہونا اس پر موقوف تو نہیں ہے، لیکن شروع فی العلم میں وہ مفید ہوتا ہے، مفید بصیرت ہوتا ہے، بصیرت فی شروع حاصل ہوتی ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ یوں ہی متعارف ہے الفاظ کے مباحث کو وارد کرنا مقدمہ کے بعد تاکہ مددگار ہو افادہ اور استفادہ پر۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ وذلك بأن يبين معاني الألفاظ يبين معاني الألفاظ المصطلحات المستعملة، بأن يبين معاني الألفاظ المصطلحات المستعملة، مصطلحہ اس میں مفعول پڑھیں، مصطلحات المستعملة في محاورات أهل هذا العلم من المفرد والمركب والكلي والجزئي والمتواتي والمشكك والمتواتی، یہ اس کا اعراب قاضی والا ہے، یہاں پر یہاں پہ اعراب ظاہر نہ، والمتواتی والمشکک وغیرہ۔ بس تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو الفاظ کے مباحث ہیں، الفاظ کے مباحث کی کئی حیثیتیں اور کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ کتب منطق میں الفاظ کے مباحث کس انداز میں ہوں گے، یہ وہ انداز اور طریقے کی نشاندہی کر رہے ہیں شارح، وذالک بأن یبین الی آخری، اور کوئی بات نہیں۔ دیکھو لفظ باز صرفی بھی کرتا ہے، لفظ باز نحوی بھی کرتا ہے، لفظ باز لغوی بھی کرتا ہے۔ تو یہ کتب منطق میں جو الفاظ سے باز ہے یہ کس اعتبار سے ہوگی اور کس انداز سے ہوگی، سمجھے؟ اس کا جواب دیتے ہیں اس انداز سے ہوگی بھئی جو الفاظ جو مصطلحات منطق ہیں، مصطلحات والے منطق ہیں، وہ مصطلحات کا بیان ہوگا، ان کے بیچ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کا بیان ہوگا، بس اتنا۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی جناب اسد کے کتنے معنی ہیں اور اس کے آپس میں ترادف ہے یا تصادق ہے یا کیا کیا ہے، یہ ابحاث ان کی ہے نہیں، اس لیے اس کی طرف نہیں جائیں گے۔ بات سمجھے نہیں؟ خلاصے گفتگو یہ ہے کہ ذالک بأن یبین، یہاں پر اس بحث کی جہت اور طریقہ بتا دیا کہ الفاظ سے بحث کیسے کریں گے۔ الفاظ سے بحث کئی طریقوں اور کئی جہات سے ہو سکتی ہے، یہ کس لحاظ سے کریں گے؟ کہا کہ یہ اپنی مصطلحات کا بیان کریں گے، ان الفاظ کے معنی کا بیان کریں گے، اصطلاحی معنی کا کہ جو اس فن والے استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ معنی کریں، اور یہ بہتر طور کے بیان کیے جائیں ان الفاظ کے معنی جو مصطلح ہیں، مستعمل ہیں اس علم والوں کے محاورات میں۔ ٹھیک ہے؟ یہ من بیانیہ ہے کہ وہ الفاظ کون سے ہیں، اور کوئی بات نہیں۔ مفرد، مرکب، کلی، جزئی، متواتی، مشکک اور اس کے علاوہ۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ فالبحث عن الألفاظ من حيث الإفادة والاستفادة وهما إنما يكونان بالدلالة، فلذا بدأ ذکر الدلالة، بدا بے ذکر الدلالت، کیا ہو گیا آپ کو؟ بدأ بذکر الدلالة ويكون، وہ بعد میں پڑھتے ہیں۔ ایک اور اعتراض یہ کہ ہم نے اس بات کو تسلیم کیا کہ بھئی جو الفاظ سے بحث ہے وہ ہے من حیث الافادہ والافادہ، من حیث الاعانت علی الافادہ والاستفادہ۔ الفاظ سے بحث اس لیے کر رہے ہیں تاکہ افادہ اور استفادہ کے لیے وہ معاون و مددگار ثابت ہو۔ یہ مصطلحات معلوم نہیں ہوگی تو اب ہمیں
جو ہے نا وہ افادہ اور استفادہ میں دشواری پیش آئے گی، یہ بات ہم نے تسلیم کی، لیکن اعتراض پھر بھی ہوگا۔ وہ کیا؟ آپ متن کو دیکھیں، متن میں یہ نہیں کہا کہ اللفظ اما مفرد او مرکب، بلکہ کہا دلالت اللفظ۔ کیا کہا؟ دلالت اللفظ۔ تو لفظ سے باس کے بجائے یہ تو دلالت کی گفتگو شروع کر دی انہوں نے۔ لفظ الگ چیز ہے اور دلالت الگ چیز ہے۔ یہ جو آپ نے جواب دیا اس کا تعلق لفظ کی بات سے ہے، لیکن مصنف رحمہ اللہ تعالی لفظ کے ساتھ وہ دلالت کو لے کر آئے ہیں، لفظ کی بات نہیں کر رہے، دلالت کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ بات کیوں لائی گئی؟ آپ نے کہا جی ہم اصطلاحات بیان کریں گے، تو آپ اصطلاحات بیان کریں، یہ دلالت کیوں لائی گئی ہے؟ اعتراض سمجھے؟ تو اس کا شارح نے جواب دیا، اصل جواب یہ کہ بحث ہوگی الفاظ سے ہی، لیکن کس لحاظ سے؟ الفاظ سے بحث افادہ اور استفادہ کے ذریعے ہوگی نا۔ تو لفظ افادہ اور استفادہ کب کرے گا؟ جب معنی پر دلالت کرے گا۔ تو لفظ معنی کا افادہ کب کرے گا؟ اس پہ دلالت کرے گا۔ تم اس سے معنی کا استفادہ کب کرو گے؟ جب وہ لفظ اس پہ دلالت کرے گا۔ لفظ اس پہ دلالت کرے ہی نہیں، لفظ اس پہ دلالت کرے ہی نہیں تو پھر نہ افادہ نہ استفادہ۔ تو یہ بات درست ہے، بات یہی ہے کہ گفتگو کس کے بارے میں ہوگی؟ گفتگو ہے الفاظ کے بارے میں، لیکن حیثیت دیکھو کون سی؟ افادہ اور استفادہ، اور افادہ اور استفادہ ہوگا دلالت سے۔ ہم نے کہا اصل گفتگو ہے معنی سے، گفتگو اصل ہے معنی سے، اور معنی کا حصول الفاظ سے، اس لیے الفاظ سے بات شروع ہو گئی، اور الفاظ سے معنی کا حصول جو ہے اس کے بیچ جو طریق ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے دلالت۔ جو طریق ہے وہ دلالت ہے، اس لیے دلالت سے بھی بات شروع ہو گئی۔ بات ہے ذہن میں؟ تو اصل بذات جو بات ہے وہ معنی سے ہوگی، الفاظ سے اس لیے کہ معنی کا حصول الفاظ سے ہے، اور دلالت سے اس لیے کہ حصول کا جو طریق ہے وہ دلالت ہے، اس لیے دلالت کی بات لانا پڑی اور دلالت کے بارے میں گفتگو کرنا پڑی۔ بات سمجھ نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کر تو بعض الفاظ سے افادہ اور استفادہ کی حیثیت سے ہے، یعنی مطلق تو ہے نہیں، ہے کس حیثیت سے؟ افادہ اور استفادہ کی حیثیت سے، اور وہ دونوں کون؟ افادہ اور استفادہ ہو پاتے ہیں دلالت کے ساتھ، اسی لیے ابتدا کی دلالت کے ذکر سے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ وَيَكُونُ الشَّيْءُ بِحَيْثُ يَلْزَمُ مِنَ الْعِلْمِ بِهِ الْعِلْمُ بِشَيْءٍ آخَرٍ وَالْأَوَّلُ هُوَ الدَّالُ وَالثَّانِي هُوَ الْمَدْلُولُ۔ تو جو ہے وَهُمَا إِنَّمَا يَكُونَانِ بِالدَّلَالَةِ فَلِذَا بَدَأَ بِذِكْرِ الدَّلَالَةِ۔ اب اس کے اندر آ گیا ذکر دلالت کا۔ یہ دلالت کیا ہوتی ہے؟ اب آپ یہ بھی کہہ سکتے متن میں کہا دلالت اللفظ ہے، لفظ تو معروف ہے، دلالت معروف نہیں ہے۔ دلالت اللفظ مرکب اضافی کی معرفت مضاف مضاف الیہ میں سے ہر ایک کی معرفت پر موقوف۔ تو اب مضاف الیہ تو واضح ہے، مضاف دلالت یہ واضح نہیں تھا، اس لیے اس کی تعریف کرتے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ میں نے دو طرح سے اس مقام کی تقریر کی۔ فَلِذَا بَدَأَ بِذِكْرِ دلالت کا ذکر آیا اس لیے اس کی تعریف کرتے۔ یوں کہیں آپ، یا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ متن کے اندر کہا دلالت اللفظ، دلالت اللفظ مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی کی معرفت مضاف اور مضاف الیہ ہر ایک کی معرفت پر موقوف ہوتی ہے۔ تو مضاف الیہ تو یہاں پر بدیہی ہے لفظ، ٹھیک ہے، مضاف نظری ہے دلالت، اس لیے دلالت کی تعریف کرتے ہیں۔ دلالت کیا ہے؟ کا کون الشیء بحیث یلزم من العلم به العلم بشیء آخر۔ تو جو ہے چیز کا ایسے ہونا، تو جو ہے چیز کا ایسے ہونا کہ اس کے علم سے دوسری چیز کا علم لازمی طور پہ آ جائے، یہ دلالت ہے۔ چیز کا ایسے ہونا یہ دلالت ہے، چیز کا ایسے ہونا، کون الشیء، یہ جو ہونا ہے نا یہ دلالت ہے۔ ایسے ہونا کہ اس کے علم سے اس کا علم لازمی طور پہ ہو، ٹھیک ہے، یہ دلالت ہے۔ ادھر باہر سے آواز آئے جی، تو اب ہمیں اندازہ ہوگا نہیں ہوگا باہر کو بندہ ہے، ہوگا نا؟ تو اب کیا ہے؟ یہ اس کا آواز کی دلالت ہے وجود لافظ پر، صوت کی دلالت ہے، لفظ کی دلالت ہے وجود لافظ پر۔ بات ہے ذہن میں؟ تو اب وہ آواز کی یہ حیثیت جو ایسے ہونا، پانی پلانا بیٹا،
ایسے ہونا ذہن میں رکھنا یہ دلالت ہے. بات سمجھے نہیں؟ چیز کا ایسے ہونا کہ اس کے علم سے دوسری، ہمیں سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ چیز کا ایسے ہونا کہ اس کے علم سے دوسری شے کے علم لازم آ جائے، یہ کیا ہے؟ یہ دلالت ہے. بات آ گئی ذہن میں؟ مانا کرے. اور وہ ہونا ہے شے کا. جب دیکھیں انہوں نے لفظ نہیں کہا، لفظ نہیں کہا، سمجھے بات کو؟ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ دال کبھی لفظ ہوتا ہے کبھی غیر لفظ ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے لفظ نہیں کہا. اگر لفظ کہتے کون لفظ کہتے تو تعریف دخول غیر سے تعریف جامع نہ ہوتی. تو جامعیت کے لیے لفظ کو ہٹا کے شے بولا. ٹھیک ہے؟ شے کا اس حیثیت سے ہونا کہ اس کے علم سے کسی دوسری چیز کا علم لازم ہو. ٹھیک ہے؟ یہ ذہن میں رکھ لیں. جس کے علم سے دوسری چیز کا علم آئے گا، جس کے علم سے، یہ دال کہلائے گی. کیا کہلائے گی؟ جس کا آئے گا وہ مدلول کہلائے گا. اس کا شے اول جس کے علم سے، شے اول دال ہے، شے ثانی مدلول ہے. ٹھیک ہے شاہ جی؟ مانا کرے. جزاک اللہ. اور اول دال ہے، ثانی مدلول ہے. جی. والدال ان كان لفظا فالدلالة لفظية والا فغير لفظية. بس ہاں، تو آپ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا؟ لفظ کون الشیء، تو کون لفظ کیوں نہیں کہا؟ تو اس کا یہ جواب ہے کہ یہ جو دال ہے ہمیشہ لفظ نہیں ہوتا، کبھی لفظ ہوتا ہے کبھی غیر لفظ ہوتا ہے. سمجھے بات کو؟ یوں اعتراض جو آپ کی صورت بنائے. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں ابتدان بھائی، اب انہوں نے کہا دال، تو دال کی چونکہ دو بڑی قسمیں، لفظ اور غیر لفظ. سمجھے بات کو؟ دال کی دو بڑی قسمیں، لفظ اور غیر لفظ. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دال کبھی لفظ ہوتا ہے کبھی غیر لفظ ہوتا ہے. تو آپ ذہن میں رکھ لیں، دال لفظ ہو تو دلالت لفظیہ ہے، دال غیر لفظ ہو تو دلالت غیر لفظیہ ہے. بات سمجھے؟ مانا کرے. اور دال اگر لفظ ہو تو دلالت لفظیہ، ورنہ غیر لفظیہ. جی. وكل منهما ان كان بسبب وضع الواضع وتعيينه تعيين الاول بإزاء الثاني فوضع تعيين الاول بإزاء الثاني فوضع يد كدلالة لفظ زيد على ذاته ودلالة الدوال الأربعة على مدلولاتها. وإن كان بسبب اقتضاء التبع حدوث الدال عند عروض المدلول فتبعية كدلالة على وجه الصدر ودلالة سرعة النبض على الحمى. وإن كان بسبب أمر غير الوضع والتبع فالدلالة عقلية كدلالة لفظ ديز المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ وكدلالة الدخان على النار. بس اب سمجھیں کہ دلالت کی دو قسمیں ہو گئی ہیں، لفظیہ اور غیر لفظیہ. آپ ذہن میں رکھیں ان میں سے ہر ایک کی پھر آگے تین قسمیں، لفظی کی بھی 3 قسمیں، غیر لفظی کی بھی 3 قسمیں. تو جو ہے آپ سمجھے دلالت، میں کل بھی آپ کو بتا رہا تھا، دلالت جو ہوگی کسی تعلق کی وجہ سے ہوگی، فری میں نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہو؟ دلالت جو ہوگی وہ کسی تعلق اور واسطہ کی وجہ سے ہوگی، کچھ مناسبت ہوگی. کبھی مناسبت ہوتی نہیں، تم پیدا کر دیتے ہو. جی شاہ جی، ہوتی نہیں ہے، آپ پیدا کر دیتے، بنا دیتے ہیں. کیسے؟ بھائی بچہ پیدا ہوا تو آپ نے اس کا نام رکھ دیا انس. ٹھیک ہے؟ اب انس میں اور اس میں کوئی مناسبت نہیں تھی. ٹھیک ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، یہ آپ کا بیٹا ہے. اس میں اور اس میں کیا مناسبت ہے؟ کوئی مناسبت نہیں ہے. لیکن آپ نے پیدا کر دی، آپ نے بنا دی ہے. بولے اب جب انس بولا جائے گا تو وہی آپ کا بیٹا ذہن میں آئے گا نہیں آئے گا؟ وہی آئے گا. یہ مناسبت آپ نے بنائی ہے، اسے کہتے ہیں جعل، اسے بولتے تعیین. آپ نے اس لفظ کو اس بچے کے مقابلے میں رکھ دیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے اس لفظ کو اس بچے کے مقابلے میں رکھ دیا ہے. چونکہ رکھ دیا ہے، یہ تعیین ہے، یہ جعل ہے. ایک یہ مناسبت اب آپ نے پیدا کر دی ہے. کبھی آپ پیدا نہیں کرتے مناسبت،
بلکہ کیا ہوتا ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ جو مدلول ہے نا، مدلول جب عارض ہوتا ہے طبیعت کو تو طبیعت مجبور ہو جاتی ہے دال پیدا کرنے پر، طبیعت دال پیدا کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ مناسبت یہ ہے مدلول کے عارض ہونے کے وقت طبیعت دال پیدا کرنے پر مجبور ہو جائے۔ جی بخار ہو تو بندہ تپ جاتا ہے، جی بخار ہو تو تپ جاتا ہے، یہ نبض جو ہے اس کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ اب یہاں سے ہاتھ رکھ کے چیک کیا یہ تو بہت تیز ہے یار، اس کا مطلب بخار ہوا ہے، سمجھے بات کو؟ تو عارض ہوا بخار، ٹھیک ہے نا، درپیش ہوا بخار، اور طبیعت دال کو پیدا کرنے پر یعنی سرعت نبض کو پیدا کرنے پر مجبور ہو گئی۔ بات سمجھے؟ ایک مناسبت یہ بھی ہوتی ہے، اور کبھی مناسبت اس سے ہٹ کے ہوتی ہے، وہ مناسبت ہوتی ہے لزوم ہوتا ہے ان کے بیچ۔ باہر ہم نے دھواں دیکھا، آگ پہ نظر نہ پڑی تو لازمی طور پہ ذہن میں آ جائے گا کہ آگ ہے۔ اب مناسبت کون سی ہے؟ مناسبت یہ کہ آگ اور دھوئیں کے بیچ علاقہ لزوم کا پایا جا رہا ہے، اس لزوم کی وجہ سے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی جناب آگ نہ ہو تو دھواں ہی دھواں ہو، سمجھے بات کو؟ تو لزوم کا علاقہ ہے، اس علاقے سے ہم سمجھے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو دلالت ہوگی جو کسی علاقہ مناسبت تعلق کی وجہ سے ہوگی، سمجھے بات کو؟ کبھی وہ مناسبت ہم خود بناتے ہیں، یہ جو بناتے ہیں یہی وجہ ہے، نہیں سمجھے؟ یہ مناسبت جو ہم بناتے ہیں نا یہ وجہ ہے، ایک لفظ کو دوسرے معنی کے مقابلے میں رکھ دیتے ہیں، لفظ کو کسی معنی کے مقابلے میں یا غیر لفظ کی بات کر لیں، لفظ ضروری نہیں ہے، غیر لفظ کی کو کسی معنی کے مقابلے میں طے کر دیتے ہیں، یہ ہے وضع، بات سمجھے؟ اور اگر طبیعت کے تقاضے کا دخل ہے تو یہ ہے طبع، یہ دلالت طبیعہ۔ اور وضع اور طبع سے ہٹ کے محض عقل سمجھ رہی ہے، نہ ہم نے رکھا ہے نہ طبیعت کا تقاضا ہے، عقل سمجھ رہی ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دی، وہاں پر علاقہ آپس میں لزوم کا پایا جاتا ہے، سمجھے بات کو؟ وہ دلالت عقلی ہے۔ خلاصہ گفتگو پھر سمجھیں کہ دلالت کی دو قسمیں ہوگی، لفظی اور غیر لفظیہ۔ ان میں سے ہر ایک کی تین قسمیں ہیں۔ دیکھا جائے گا کہ جو دلالت لفظیہ ہے یا غیر لفظیہ ہے وہ واضح کی وضع اور جال اور اول کو دال کو مدلول کے مقابلے میں تعین کرنے کی وجہ سے، تعین کرنے کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر اس نے اول کو ثانی کے مقابلے میں رکھ دی ہے دلالت وضعیہ، یہ وضع ہے دلالت وضعیہ، لفظ ہو تو لفظی وضعیہ، غیر لفظ ہو غیر لفظی وضعیہ۔ اور اگر طبیعت کے تقاضے کا دخل ہو، طبیعت کے تقاضے کا دخل یوں کہ مدلول کے عارض ہونے پر طبیعت دال پیدا کرنے پر مجبور ہو جائے، مدلول کے عارض ہونے پر طبیعت دال پیدا کرنے پر مجبور ہو جائے، کیا؟ مدلول کے عارض ہونے پر طبیعت دال پیدا کرنے پر مجبور ہو جائے، یہ دلالت طبیعہ ہے۔ پھر لفظ تو لفظی طبیعہ، غیر لفظ تو غیر لفظی طبیعہ۔ اور اگر کیا ہے وہ ہے نہ لفظ نہ وضع ہے اور نہ طبع ہے بلکہ عقل خود سمجھتی ہے، یہ دلالت عقلی ہے۔ لفظ تو لفظی عقلی ہے، غیر لفظ تو غیر لفظی عقلی ہے، بات سمجھ رہی؟ معنی کریں۔ اور ہر ایک ان دونوں میں سے اگر بسبب واضح کی وضع، یہ وضع کیا ہوتی ہے؟ وجہ ہے یہ و تعیین ہی عطف تفسیری ہے، یہ بتا رہے وضع کیا ہوتی ہے کہ تعیین ہی الاول بإزاء الثانی، یہ وضع ہوتی ہے۔ تو ادھر نہیں سمجھ آئی جی؟ وضع کیا ہے؟ کہا بے سبب وضع الواضح، یہ وضع کیا ہے؟ کہا تعیین ہی الاول بإزاء الثانی، اول کو ثانی کے مقابلے میں رکھ دینا، یہی وضع ہے۔ نہیں سمجھے؟ یہ تفسیری ہے اور وضع کی تعریف اس سے معلوم پڑ گئی ہے۔ اور اول کو ثانی کے مقابلے میں رکھ دینے سے تو وضعیہ ٹھیک ہو گیا۔ آگے مثال دے رہے ہیں دلالت لفظیہ وضعیہ کی بھی اور غیر لفظی وضعیہ کی بھی، اسے دو مثالیں دیں۔ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ مثال ممثلہ کی وضاحت کے لیے ہوتی ہے تو دو مثالیں کیوں؟ تو جواب اس کا یہی ہے کہ چونکہ ممثلہ ہی دو ہے، ایک لفظی وضعیہ غیر لفظی وضعیہ، ٹھیک ہو گیا؟ جیسے لفظ زید کی دلالت ذات زید پر، یہ لفظی وضعیہ، اور دوال اربع خطوط عقود نصب اشارات، ٹھیک ہے نا، ان کی دلالت اپنے مدلولات پر۔ اور اگر بسبب طبیعت کے تقاضے کے ہو، طبیعت تقاضے کس کا کرے؟ دال کے حدوث کا مدلول کے عروج کے وقت، ٹھیک ہے نا، مدلول کے عارض ہونے کے وقت بھی دال پیدا کرنے پر مجبور ہو جائے، مدلول کے عارض ہونے کے وقت طبیعت دال پیدا کرنے پر مجبور ہو جائے،
تو طبعیہ جیسے اوہ کی دلالت سینے کے درد پر، یہ لفظی طبعیہ. اور جو اوہ کرے کھانسے لفظی ہے نا، ٹھیک ہے نا. اور سرعت نفس کی دلالت بخار پہ. اور اگر کسی ایسے امر کے باعث ہو جو وضع اور طبع کا غیر ہو یا تعمیم کر دی ہے، وہ کچھ بھی ہو، تو دلالت عقلیہ. جیسے لفظ دیز جو سنا یہ لفظ دیز اس لیے بولتے ہیں، زید بھی بول سکتے ہیں. دیوار کے پیچھے سے زید کی زید کا پتہ چلے جب بھی دلالت عقلیہ ہوگی. زید اس لیے نہیں بولتے کہ پھر آپ یہ کہیں کہ شاید یہ تو لفظی زید کی دلالت لفظی وضعی ہے نا، کیوں تو لفظ موضوع ہے، سمجھی. لیکن ذہن میں رکھنا، زید کی دلالت لفظی وضعی ہے، وہ موضوع ہے. زید کی زید پہ دلالت لفظی وضعی ہے. زید کی وجود لفظ پر جو دلالت ہے وہ عقلیہ ہے، وہ وضعیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. باہر سے آپ نے کہا سنا زید، تو آپ کے ذہن میں آیا کہ یہ اس فلاں بندے کو بلا رہا ہے. ادھر جو ذہن میں گیا ہے، یہ لفظی وضعی ہے. اس کے بارے میں جو آپ ذہن گیا کہ یہاں کوئی کھڑا ہے، یہ لفظی عقلیہ ہے. لیکن چونکہ وہاں دو دلالتیں ہو سکتا ہے مبتدی طلبہ نہ سمجھ پائیں، تو اس لیے زید کے بجائے محمل کی مثال دے دیتے دیز. ٹھیک ہے نا. جیسے لفظ دیز ہے جو سنا گیا دیوار کے پیچھے سے. دیوار کے پیچھے کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے دیوار کے سامنے جو ہے نا، اب اس کے وجود پر لفظ دیز کی ضرورت نہیں ہے، تو دیکھ کے پتہ چل جائے گا. جی اب سامنے بیٹھے ہوئے ہو، بولو گے تو پتہ چلے گا کہ حامد بیٹھا ہوا ہے، ویسے ہی پتہ نہیں سامنے بیٹھا ہوا ہے. سمجھے نا. اس سے کم یہ وراء الجدار، تاکہ یہ دلالت ایک ہی رہ جائے، دلالت عقلیہ. ٹھیک ہو گیا. لافظ کے وجود پر اور یہ ہوگی لفظی عقلیہ، اور دھوئیں کی دلالت آگ پر. ٹھیک ہو گیا. جی فاقسام دلالت شدت والمقصود بالباس هنا هي الدلالة اللفظية الوضعية إذ عليها مدار الإفادة والاستفادة، وهي تنقسم إلى مطابقة وتضمن والتزام، لأن الدلالة اللفظ بسبب وضع الوعد إما على تمام الموضوع له أو جزئه أو على أمر خارج منه. ایک اعتراض اور اس کا جواب. اعتراض یہ ہے کہ آپ نے دلالت کی بنا لی ہے 6 قسمیں. ٹھیک ہے. مصنف نے بنائی ہیں 3 قسمیں: مطابقت، تضمن، التزام. ٹھیک ہو گیا. آپ نے 6 بنائی، اس نے 3 بنائی، 1. پھر جو 6 آپ نے بنائی ان میں سے ایک بھی اس نے نہیں بولی، اور جو 3 اس نے بولی ان میں سے ایک بھی آپ نے نہیں بتائی. وہ الگ ہے، یہ الگ ہے. اعتراض بنا نہیں بنا؟ سمجھے. شارح نے جو اس کا جواب دیا، حاصل جواب سمجھو. بھائی قسمیں ہیں 6، ان میں سے ایک قسم ہے مقصود بالباس. وہ کیوں؟ اس کی وضاحت کرتے ہیں. وہ جو ایک قسم ہے مقصود بالباس، اس کی ذیلی اقسام میں 3: مطابقت، تضمن، التزام. یہ والی بیان کی ہے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے. وہ قسم جو مقصود بالباس تھی، اس کی جو ذیلی اقسام ہے 3، مصنف نے وہ بیان کی ہے. ہم نے اولی اقسام اولیہ بیان کیا تھا، یہ ہیں. تو تم سمجھ رہے ہو کہ آپ نے اور بیان کیے، اس نے اور بیان کیے، تو یہ مختلف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اولی بیان کیے، اس نے ثانوی بیان کیے. سمجھے. اور پھر اس نے وہ بیان کیے کہ جو مقصود بالباس ہے. نہیں سمجھو خلاصہ. پھر سمجھے اعتراض کیا تھا. اعتراض یہ کہ آپ نے 6 قسمیں بیان کی، مصنف نے 3، اور آپ نے جو 6 بیان کی ان میں سے ایک بھی مصنف نے بیان نہیں کی. تو شارح نے اس کا جواب دیا. اصل جواب یہ ہے کہ قسمیں 6 ہیں، مقصود بالباس 1 ہے. وہ ایک پھر تقسیم ہوتی ہے. جو ثانوی جو تقسیم ہے، جو اقسام ہے، جو ذیلی اقسام ہے، وہ 3 ہیں. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ 3 اقسام بیان کی ہیں. بات سمجھے. مقصود بالباس 1 کیوں ہے اس کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مانا کریں تو دلالت کی اقسام 6 ہیں، اور مقصود بالباس پھر کہا ہاں ہونا یہاں 1 ہے. سمجھے بات کو. ہاں ہونا اس لیے کہا کہ آپ یہ اعتراض نہ کر سکے فلاں مقام پر تو فلاں سے بات ہوتی ہے، اور بات ہوتی اس سے ہے. یہاں پر کتب منطق میں اور کتب منطق کی ابتداء میں مقصود بالباس 1 ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ دلالت لفظی وضعیہ ہے. سوال یہ ہے کہ صرف 1 کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی تو اس کا جواب ہے کہ ہم نے آپ سے کیا کہا تھا، لفظ باس کیوں ہے؟
لفظ باس اس لیے نہیں ہے کہ من حیث وہ لفظ، من حیث الافادہ والاستفادہ، اور افادہ استفادہ کا جو مدار ہے وہ اسی پر ہے، اس لیے اس سے باس کریں. نہیں سمجھے؟ کیونکہ اسی پر ہے افادہ اور استفادہ کا مدار. ٹھیک ہو گیا. اور یہ منقسم ہوتی ہے مطابقت تضمن التزام کی جانب. جواب آیا سامنے نہیں آیا؟ ٹھیک ہے. اب خلاصہ مطابقت تضمن التزام کی وضاحت کرتا ہے کہ لفظ کی دلالت تمام موضوع پر توجہ ہے. لفظ کی دلالت تمام موضوع لا، لفظ لفظیہ، تمام موضوع وضعیہ. نہیں سمجھے؟ آگے نا بات کہ یہ لفظی وضعیہ کے اقسام ہے. لفظ کی دلالت لفظیہ، تمام موضوع وضعیہ، تو یہ لفظی وضعیہ کے اقسام ہے. سمجھے بات کو؟ تو اس سے کہا دلالت لفظ بے سبب وضع الواضح، صراحت کرنے کے لیے کہ بھئی یہ لفظی وضعیہ کے اقسام ہے. لفظ کی دلالت واضح کی وضع کے سبب جو لفظ کی دلالت ہے وہ موضوع کے تمام پر ہے، جز پر ہے، خارج لازم پر ہے. تمام پر تو مطابقت ورنہ، اور جز پر تو تضمن ورنہ التزام مانا کرے. کیونکہ لفظ کی دلالت واضح کی وضع کے باعث یا موضوع کے تمام پر ہوگی یا اس کے جز پر یا ایسے امر پر جو اس سے خارج ہو. ٹھیک ہو گیا. آگے بات میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ.